وہ ملک ہے جہاں سے ہندوستان کو اسلام آیا۔ آج ہمارے ملک میں تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، جہاں پر بیٹھ کر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ذرا ہم سے یہ کوئی پوچھے کون سے مسلمان کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کا ہمارے پاس کوئی جواب یوں اتنا کہہ دیں گے مغلیہ سلطنت کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے کی بات ہمیں پتہ نہیں۔ مغلیہ سلطنت جو آئی ہے وہ ازبکستان سے آئی ہے، اور مغلیہ سلطنت کا جو بڑا ہے بابر، اس کی عمر بڑی چھوٹی، بہت کم، بہت جلدی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہندوستان پہنچا 40/6 میں، لیکن 40/8 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت کے آنے والے لوگ وہ قرغستان کے قریب ازبکستان سے آئے ہوئے ہیں، جو ایک زمانے میں سب کے سب ایک ہی ملک تھا۔ اور وہاں سے آنے کے بعد ان کا مزاج دینی مزاج، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہندوستان آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں دین کا بہت سارا کام کیا، اور ان کی تاریخ وہ ازبکستان سے قرغستان، پھر وہاں سے چلتے چلتے پاکستان کے بعد سے ہندوستان تشریف لائے، پھر ان کا اپنے وقت پر انتقال ہو گیا۔ وہ جو ملک ہے اس زمانے میں علم کا گہوارہ، دیکھو ایک غور سے تاریخ سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک ایک ملک کو علم کا مرکز بنائے ہیں۔ پہلی صدی میں مکہ اور مدینہ، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور سلطنت آیا، اس وقت حضرت علی نے دارالسلطنت کوفہ بنا دیا۔ پورے اسلام کے دارالسلطنت کون بن گیا؟ کوفہ۔ حضرت علی کے کوفہ کو دارالسلطنت بنانے کے بعد اکثر صحابہ اکرام ہجرت کر کے کوفہ چلے گئے، اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو آپ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا اگر مدینہ ہوں تو حضرت علی اس کے دروازے ہیں۔ علم تو آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس وقت علم کے پہاڑ، علمی مسائل کو حل کرنے والے۔ تب لوگوں نے سب کے سب ہجرت فرما کر حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت علی کے پاس جب پہنچے تو اس وقت میں ایک بڑا مجمع صحابہ کرام کا، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ، یہ 22 صحابہ کرام سے ملاقات کی اور کوفہ میں علم حاصل کیا، اور وہ جگہ پر علم حاصل کیا جو جگہ اس زمانے میں مرکز العلم تھا، مرکز العلوم، مرکز العمل، مرکز الفتوہ۔ لوگ وہاں پر آ کر فتاویٰ لیتے تھے اور وہاں علم سیکھتے تھے، وہاں حدیث سمجھتے تھے۔ وہ جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جگہ جس کو آپ نے مرکز بنایا کوفہ۔ تو اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ کوفے میں 1 صدی 2 صدی تک علم تھا، پھر وہاں سے منتقل ہو کر کوفہ، بصرہ، یہ علاقے میں علم جو تھا
منتقل ہو کر ایران پہنچ گیا. ایران، رشیا، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغستان، ان علاقوں میں علم پہنچ گیا. اب ماشاءاللہ ان کو کہتے ہیں علماء ماوراء النہر. علماء ماوراء النہر، علم کا بڑا، تیسری، چوتھی، پانچویں صدی تک علم. پھر وہ علم گشت کرتے 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 آخر میں مصر گیا. مصر سے ہندوستان کا علم آ گیا. اب ان لوگوں کے سامنے پوری تاریخ ہے. تو رشین والے جس وقت ان لوگوں پر تسلط اپنا بٹھائے تو انہوں نے یہ نیت کر لی کہ ہم علم کے اعتبار سے ان کو مٹا دیں گے. جیسے کہ میں نے اقرا کی تفسیر میں بتایا کہ بھی کوئی بھی قوم ترقی کرنا ہو تو وہ علم کے ذریعے سے ہی ترقی کرے گی. تو حضرت نبی علیہ السلام نے جس وقت میں اپنے قوم کو سدھارنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے علم کو سب سے پہلا ہتھیار بنایا، علم کو ذریعہ بنایا. علم ہی کے ذریعے سے آپ نے امت کو سدھارا، علم ہی کے ذریعے سے آپ نے امت کو حقیقت بیان فرمائی. تو وہ کون تھا؟ وہ علم تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس علم کو جس وقت میں کوئی بھی جگہ نہیں ملی رہنے کے لیے تو وہ علم منتقل ہو کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے. چنانچہ آخر میں علم مصر کے گھوم کر، عرب ممالک گھوم کر ہندوستان پہنچ گیا. اس وقت پورے عالم میں توجہ سے یہ بات سمجھنے کی، جتنے مدارس ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، بڑے بڑے علماء آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت سارے فنون پڑھنے کے لیے ہندوستان جائیں. فن حدیث پڑھنے کے لیے ہندوستان جائیں، فن تفسیر پڑھنے کے لیے ہندوستان جائیں، فن فقہ پڑھنے کے لیے ہندوستان جائیں. ہندوستان کا وہ رخ کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ علم یہاں پر موجود ہے. اور ان لوگوں نے جب رشین جس وقت قرغستان پر اپنا تسلط جمائے ہوئے تھے 70 سال، انہوں نے سب سے پہلے پوری مسجدوں کو ختم کر دیا، پورے مدرسوں کو ختم کر دیا، پوری دینی کتابوں کو ختم کر دیا، اور مسلمانوں میں جو احساس والے تھے ان کو بھی ختم کر دیا. جس کی وجہ سے آج گھروں سے زیادہ خبراں ہیں، گھروں سے زیادہ خبر، بے حساب خبر. کیوں میں اتنی خبریں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ 50% مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان دانشوروں کو ان لوگوں نے صرف کلمہ اور دین کی محنت اور دین کا کام اور دین کی فکر رکھنے کی وجہ سے دنیا ہی سے انہوں نے ختم کر دیا. پھر اللہ کا کرنا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے مرضی کا بڑا مالک ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی فطرت میں ایک عجیب لچک دی ہے. وہ لچک کیا ہے؟ جیسے شاعر مشرق نے کہا، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اسلام میں قدرت نے عجیب سی لچک دی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. چنانچہ جس وقت ان لوگوں نے دبایا، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، علماء کو ختم کر دیا، حفاظ کو ختم کر دیا، دینداروں کو ختم کر دیا، پڑھے لکھے لوگوں کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ جتنے لوگ
امت کو فکر مند بنانے والے لوگ تھے، درد رکھنے والے، فکر رکھنے والے، ان کو بھی کیا کر دیا؟ عربی سب کو ختم کر دیا۔ اب جب آزادی ہوئی تو آزادی ہونے کے بعد مسجد میں یہ ایک امام نہیں، یہ ایک حافظ نہیں، یہ ایک دین کی کتاب نہیں، یہ ایک مدرسہ نہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے ان کے اوپر حکومت کرنے والا ایک فرد نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، اپاہج بنا کر چھوڑ کر آزاد کیا، لیکن جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا کہ جماعتوں کے نقل و حرکت آزادی سے پہلے بھی ہوتی تھی، پھر آزادی کے بعد جب جماعتیں جانے لگیں تو لوگ یہ سوچے کہ بھئی یہ تو لوگ اس سے پہلے ہمارے پاس آئے ہوئے لوگ ہیں، ان سے تو ہماری پرانی ملاقات ہے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے اکرام والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کے لیے دعا کی، ان کی دعا کی برکت سے ہمارا ملک آزاد ہوا۔ 60-65 لوگ جہاں پر مسلمان تھے ان میں سے اکثر لوگ 60-65 لوگ مسلمان تھے، بقیہ تمام لوگ عربی تقریباً مرتد ہو چکے تھے۔ تو جس وقت اسلام آیا، جوک در جوک اسلام میں وہ لوگ داخل ہونا شروع کیے، اسلام پسند کرنے لگے، اسلام کے طریقے کو اپنانے لگے، جس کا نتیجہ ماشاءاللہ یہ ہوا 95% فی الحال مسلمان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 95% مسلمان ہیں۔ اور چرچز جو آزادی سے پہلے 4 چرچز تھے، آزادی کے بعد اب صرف اور صرف ایک، کتنا؟ صرف اور صرف جو چرچز ہیں ہر علاقے میں کم ہوتے 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 20 رہ گئے، پورے ملک میں 20، جبکہ مساجد پورے ملک میں 70,000، پہلے مساجد 5,000 ہیں۔ پہلے جب آزادی ہوئی تب کتنے تھے؟ عربی جب آزادی ہوئی اس وقت تعداد تھی بالکل مختصر 17 مسجدیں، لیکن ماشاءاللہ آزادی کے بعد جب انہوں نے کوشش کرنے کے بعد کتنے مسجدیں بنوائی؟ 5,000 مسجدیں۔ کتنی مسجدیں؟ 5,000 مسجدیں ماشاءاللہ بنوائی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جو فکر مند بنایا، ان کے اندر احساس پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں انہوں نے دین کا کام کرتے 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 اپنے پورے ملک میں ایسی محنت کی جال پھیلا دی کہ مرد حضرات ایک طرف، عورتیں ایک طرف، حالانکہ عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی کم ہی ہیں، عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بھی کم ہی ہیں، لیکن اتنی محنت کی کہ دل کے اندر ہر ایک کے دین کی عظمت پیدا ہو گئی۔ کیا پیدا ہو گئی؟ اب تو ماشاءاللہ سب کے دلوں میں دین کی عظمت ہے، کوئی بھی عظمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی عظمت پیدا فرما دی، اور ہر ایک کے اندر دینی ماحول کی محبت، دینی ماحول کی چاہت، دینی ماحول کا جذبہ، دینی اعتبار سے تعلقات کا ارادہ، یہ بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ ان کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ماشاءاللہ انہوں نے کم مدت میں ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، اللہ نے ان کے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ اس طرح کی محنت انہوں نے کی ہے۔ چنانچہ
فی الحال ان کی تعداد کیا ہے؟ ماہانہ 3 دن لگانے والے افراد کی تعداد جو مردوں میں وقت لگاتے ہیں، کس میں وقت لگاتے ہیں؟ مردوں میں جو وقت لگاتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے؟ کہا کہ ان کی تعداد 1830 پر ساتھ ہے۔ 1040 دن لگانے والے جو ماہانہ لگاتے ہیں 30 جماعتیں، 4 ماہ 10 جماعتیں، مستورات میں 3 دن لگانے والے 760، 15 دن لگانے والے 36 جماعتیں ماہانہ، اور 40 دن لگانے والے مستورات میں 4 جماعتیں ماہانہ، جبکہ اس ملک میں بالکل کام مخالفت میں تھا، اب موافقت میں تھوڑا تھوڑا آیا ہے ملک کے لوگوں کے لیے۔ اور اس کے علاوہ گھر کی جو تعلیم ہے پورے ملک میں 22,280، ہفتے کی تعلیم 2,170 پر 1، 5 اعمال کی مسجد 1060، اور 5 عمل 1060 مسجدیں، اور چند اعمال کی مساجد 2808، اور جو جہاں پر ابھی عمل شروع ہوا ہے وہ 1170 پر 2، حساب لگائے تو پورے مساجد میں عمل ہے، ایک بھی مسجد عمل سے خالی نہیں ہے۔ 5000 مسجدیں ہیں تو 5 کے 5000 مسجدوں میں بھی عمل ہے، کسی میں 5 عمل ہے، 1060 مسجدوں میں 5 عمل ہیں، 2808 مسجدوں میں چند عمل ہیں، اور 1137 پر 2 مسجدوں میں وہ بھی نیا کام شروع ہو چکا ہے، اور کل مساجد 5000 ہیں، اور 4 ماہ لگائے ہوئے 10,990، 40 دن لگائے ہوئے 27,991، 51 اور یعنی 50 پر 1، 15 دن مستورات میں وقت لگائے ہوئے 3,819، اور 40 دن لگائے ہوئے 1,530 پر 3۔ یہ عدد میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ اندازہ لگاؤ وہ لوگ محنت میں کتنا آگے پہنچ چکے ہیں، جبکہ ہم سے بعد میں انہوں نے سیکھا، اور کام کیسا ہے؟ تو یہ دھیرے دھیرے میں، جبکہ پابندیاں ہیں، پابندی ہونے کے باوجود 2000 ساتھی سالانہ بیرون میں وقت لگاتے ہیں، اس سے زیادہ 2000 سے زیادہ۔ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، تو ماشاءاللہ بڑی پابندی کے ساتھ خواتین آتی ہیں، تعلیم میں بیٹھتی ہیں، علم سیکھتی ہیں، اور جو بھی ان کا اشکال ہے وہ معلوم کرتی ہیں، اور 5 کلومیٹر پیدل آتی ہیں تعلیم کے حلقوں میں شرکت کے لیے، پیدل آتی ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی 12,000 بچے فی الحال مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور 1,500 بچیاں پڑھتی ہیں پورے ملک میں، اور ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ دعوت میں لگنے کے بعد ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوا، مرد عورت بچے سب وہاں سے ہجرت فرما کر کسی اور ملک میں جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا مصر ہو، وہاں جا کر پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور خود بھی عورت عالمہ بنتی ہے، مرد عالم بنتا ہے، اور ان کے یہ سب کام ہونے کے بعد ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا نظام بنایا کہ ملک میں سالانہ 150 عالمہ بنتی ہیں، اور 300 عالم بنتے ہیں مردوں میں، 150 عالمہ اور 300 عالم بنتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ وہ وہاں جا کر پڑھ کر گھر مکمل شفٹ کر لیے مصر میں، پڑھ کر جب واپس آئے، بیوی عالمہ بن کر آئی، بچے حافظ اور عالم بن کر آئے، شوہر بھی عالم بن کر آئے۔
اس طرح پڑھ کر آنے کے بعد انہوں نے علم کی محنت فرمائی۔ اب ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں رہتے ہیں، آپ کے پاس ہر طرح کی سہولت ہے، علم کے اعتبار سے بھی ہے، عمل کے اعتبار سے بھی ہے، اور ماحول کے اعتبار سے بھی ہے، ساتھ میں حواریین کے اعتبار سے بھی ہے۔ ایک حیرت کی بات، جب ہمارا مذاکرہ ہوا، پھر مسائل کی مجلس ہوئی، تو وہ وہاں کے علماء کہنے لگے ہمارے پاس اس طرح کے علماء 10-15 سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اور وہ مستقل جو ان کے اشکالات ہیں، جو ان کے مسائل کے اعتبار سے پوچھنا ہے، تو وہ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے نہیں چھوڑتے۔ اس کا حل کیا، اس کا حل کیا، اس کا حل کیا، اس کا حل کیا، پورے حل پوچھتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ علماء بھی ہیں، مفتیان اکرام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ ہم ایک نظام بنانا چاہیے کہ جو علم اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ذریعہ بنایا تفسیر کو، تو ہم اس تفسیر میں اپنے مسائل کو حل کریں، پوچھیں، باقاعدہ سوالات کریں، اور آپ کے مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب ہم پوچھتے رہیں گے۔ اور یہ جو مجلسیں ہیں، ان مجلسوں کے ذریعے سے عقائد درست ہوں گے، اعمال درست ہوں گے، مسائل درست ہوں گے، سوچ درست ہوگا، فہم درست ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں دینی ایک ماحول بنے گا۔ اس لیے ہم اپنی ذات سے بھی کوشش کریں کہ ہم ہر حال میں انشاءاللہ ضرور ترتیب بنا کر ہماری بہنوں کو لائیں گے، اور یہاں آنے کے بعد علم حاصل کرنے کا ایک نظام بنائیں گے، سب کریں گے کہ انشاءاللہ۔ لک الحمد ولک الشکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وسلم ما کان فاسدا، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔